کسی جماعت کے خلاف ہیں نہ طرفدار، فوج کا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں۔ DGISPR کا کہنا ہے گزشتہ ایک ماہ میں آپریشنز کے دوران 90 خوارج کو وصل جہنم کیا گیا۔ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے روزانہ 130 سے زائد آپریشنز ہو رہے ہیں۔ PTI کے جلسوں سے متعلق حکمت عملی تیار، پاکستان تحریک انصاف نے رواں ماہ اعلان کردہ جلسوں کی تیاری کا آغاز کر دیا۔ رؤوف حسن کا کہنا ہے ہمارا جلسہ ہر حال میں ہوگا، ہم نہیں رکیں گے۔ اسلام آباد میں بلا اجازت جلسے پر قید کی سزا کا بل سینیٹ سے منظور، تحریک انصاف کی بل کی مخالفت، اپوزیشن سینیٹرز کا کہنا ہے اسلام آباد میں PTI جلسہ روکنے کے لیے یہ قانون بنایا جا رہا ہے۔ کشمیر کی حق خود ارادیت کا فیصلہ کشمیری عوام کریں گے، پاکستان کا بھارت کو جواب۔ بیرون ملک سیاسی پناہ لینے والے پاکستانیوں کے پاسپورٹ اجرا پر دفتر خارجہ کا رد عمل، پاکستان کا ایک بار پھر افغان عبوری حکومت سے دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ۔ کراچی میں بارش برسانے والا سسٹم کمزور پڑ گیا، محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ کراچی میں وسط ستمبر تک بارش کا کوئی امکان نہیں۔ خیبر پختونخوا، سندھ، کشمیر اور پہاڑی علاقوں میں چند مقامات پر بارش متوقع۔ میں صدر ہوتا تو اسرائیل پر 7 اکتوبر والا حملہ نہ ہوتا، ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ میں صدر ہوتا تو یوکرین اور روس کی صورتحال بھی پیدا نہ ہوتی۔ صدر بائیڈن اسرائیل کے بغیر ہی حماس سے معاہدہ کر لیں، امریکی یرغمالیوں کے اہل خانہ کی اپیل۔ کینیڈین وزیر اعظم کو بڑا دھچکا، اتحادی جماعت نیو ڈیموکریٹک پارٹی نے راہیں جدا کر لیں۔ NDP رہنما جگمیت سنگھ نے حکومت پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا۔ جگمیت سنگھ کا کہنا تھا کہ لبرلز لوگوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے بہت کمزور ہو چکے ہیں۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. آرمی چیف کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس میں فورم نے اس عزم کا اظہار کیا کہ فوج ایک منظم ادارہ ہے جس کی ہر شخص کی وفاداری ملک اور افواج پاکستان کے ساتھ ہے اور کسی کو بھی احتساب سے استثناء حاصل نہیں۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق فورم نے ملک میں خصوصاً بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں سرگرم ملک دشمن قوتوں، منفی اور تخریبی عناصر اور ان کے پاکستان مخالف اندرونی اور بیرونی سہولت کاروں کی سرگرمیوں اور اس کے تدارک کے لیے اٹھائے جانے والے متعدد اقدامات پر بھی غور کیا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی جانب سے جاری اعلامیہ کے مطابق آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی، جس میں شرکائے کانفرنس کی شہداء کی ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی گئی۔ فورم نے پاکستان کے امن و استحکام کے لیے شہداء، افواج پاکستان، دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں اور پاکستانی شہریوں کی بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں لازوال قربانیوں کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا، جبکہ خطے کی صورتحال، قومی سلامتی کو درپیش چیلنجز اور بڑھتے ہوئے خطرات کے جواب میں آپریشنل حکمت عملی کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ کور کمانڈرز نے اس بات کا اعادہ کیا کہ پاک فوج عوام کی غیر متزلزل حمایت سے انسداد دہشت گردی کے لیے قربانیوں کو رائیگاں نہیں جانے دے گی۔ فورم نے اس بات پر زور دیا کہ فوج ایک منظم ادارہ ہے جس کے ہر فرد کی پیشہ ورانہ مہارت اور وفاداری صرف ریاست اور افواج پاکستان کے ساتھ ہے۔ پاک فوج غیر متزلزل عزم سے ایک مضبوط اور کڑے احتساب کے ذریعے اپنی اقدار کی پاسداری کرتی ہے، جس میں کسی قسم کی جانبداری اور استثناء کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ کور کمانڈرز کانفرنس میں اس بات کا اعادہ بھی کیا گیا کہ فوج میں موجود کڑے احتسابی نظام پر عمل درآمد ادارے کے استحکام کے لیے لازم ہے اور کوئی بھی فرد اس عمل سے بالاتر اور مستثنیٰ نہیں ہو سکتا۔ اس موقع پر آرمی چیف نے ایک مضبوط اور مؤثر قانونی نظام کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ پاک فوج دہشت گردوں، انتشار پسندوں اور جرائم پیشہ مافیاز کے خلاف ضروری اور قانونی کارروائی کرنے میں حکومت، انتظامیہ اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو جامع تعاون فراہم کرتی رہے گی۔ فورم نے پاک فوج کی آپریشنل تیاریوں پر اعتماد اور پیشہ ورانہ مہارت کے حصول میں اعلیٰ معیار کو برقرار رکھنے کا اعادہ کیا۔
پاکستان تحریک انصاف نے رواں ماہ اعلان کردہ جلسوں کی تیاری کا آغاز کر دیا اور ان کے کامیاب انعقاد کے لیے حکمت عملی تیار کر لی ہے۔ میڈیا رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ تحریک انصاف 8 ستمبر کو اسلام آباد سنجانی کے مقام پر جلسہ کرے گی، جبکہ پارٹی نے اگلے جلسے کا بھی پلان تیار کر لیا ہے۔ پی ٹی آئی اگلا جلسہ 12 ستمبر کو خیبر پختونخوا کے علاقے کرک میں کرے گی، جبکہ لاہور میں جلسہ 20 ستمبر کو ہوگا۔ تحریک انصاف نے جلسوں کی تیاری کے لیے کمیٹی بھی تشکیل دے دی ہے۔ قبل ازیں پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان رؤوف حسن نے کہا ہے کہ ہمارا جلسہ ہر حال میں ہوگا، انتظامیہ روڑے اٹکاتی ہے، پھر بھی نہیں رکیں گے۔ رہنما پی ٹی آئی رؤوف حسن نے زور دیتے ہوئے کہا کہ جلسے کی تحریک کو حامد رضا لیڈ کریں گے، جلسہ ہر حال میں ہو کر رہے گا۔ آل پارٹیز کانفرنس میں بلوچستان سے متعلق بات چیت کی گئی، مسائل کے حل کے لیے آل پارٹیز کانفرنس بلائی جا رہی ہے۔ واضح رہے کہ اس سے قبل پاکستان تحریک انصاف نے 22 اگست کو اسلام آباد میں جلسے کا اعلان کیا تھا، تاہم جلسے کے انعقاد سے چند گھنٹے قبل اسے اڈیالہ جیل میں قید بانی پی ٹی آئی عمران خان کی اجازت سے منسوخ کر دیا گیا تھا۔ سینٹ نے اسلام آباد میں پرامن جلسے جلوس کے انعقاد کا بل منظور کر لیا۔ اب اسلام آباد کے موضوع سنجانی یا کسی بھی ایسے علاقے میں جلسہ جلوس کیا جا سکے گا جہاں حکومت اجازت دے گی۔ حکومتی اجازت کے بغیر جلسہ جلوس کرنے یا اس میں شامل ہونے والوں کو 3 سال تک جیل میں ڈالا جا سکے گا۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کی زیر صدارت سینٹ اجلاس ہوا، جس میں اسلام آباد میں مخصوص جگہ پر پرامن جلسے جلوس کے انعقاد کا بل پیش کیا گیا۔ ایوان میں بل پر شکوار رائے شماری ہوئی، جس میں بل کثرت رائے سے منظور کر دیا گیا۔ اعظم نذیر تارڑ نے کہا ایک جگہ مختص کر دی جائے گی، میڈیا بھی وہاں ہوگا۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ جلسے جلوس کے لیے کوئی ہائیڈ پارک جیسی جگہ بنا دی جائے۔ سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا کہ اس بل کا کسی جلسے سے کوئی تعلق نہیں، ہم کسی پرامن جلسے کو روک نہیں رہے بلکہ ہم تو ان کو سہولت دے رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کے سینیٹر علی ظفر نے کہا اسلام آباد میں ہمارا ایک جلسہ ہو رہا ہے، اس جلسے کو روکنے کے لیے یہ قانون بنایا جا رہا ہے۔ بھارتی وزیر خارجہ کے بیان پر پاکستان نے کہا ہے کہ کشمیر کی حق خود ارادیت کا فیصلہ کشمیری عوام کریں گے۔ ممتاز زہرا بلوچ نے ہفتہ وار نیوز بریفنگ میں کہا کہ افغانستان میں دہشت گرد تنظیموں کی موجودگی کے بار بار شواہد فراہم کیے ہیں۔ افغان عبوری حکومت ان دہشت گرد گروپوں کے خلاف مؤثر کارروائی کرے اور یقینی بنائے کہ دہشت گرد گروپس مستقبل میں افغان سرزمین کا پاکستان کے خلاف استعمال نہ کریں۔ ہفتہ وار بریفنگ کے دوران ترجمان دفتر خارجہ نے رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ بھارتی وزیر خارجہ کا کشمیر کے حوالے سے بیان یک طرفہ ہے اور کشمیر کے مستقبل کا فیصلہ اقوام متحدہ کے قراردادوں کے مطابق ہوگا۔ ترجمان نے کہا وزیر اعظم شہباز شریف اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اجلاس میں شرکت کریں گے اور اس حوالے سے ایک تفصیلی اعلامیہ بھی جاری کیا جائے گا۔ بیرونی ممالک میں سیاسی پناہ لینے والے پاکستانیوں کے پاسپورٹ کے اجرا کے معاملے پر رد عمل دیتے ہوئے دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے بیرونی ممالک میں سیاسی پناہ لینے والے پاکستانیوں کو پاسپورٹ جاری نہ کرنے کی پالیسی معطل کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اسحاق ڈار برطانیہ کے سرکاری دورے پر ہیں، جہاں انہوں نے برطانوی سیکرٹری خارجہ ڈیوڈ لین سے ملاقات کی ہے۔ اسحاق ڈار آج برطانیہ کے نائب وزیر اعظم سے ملاقات کریں گے۔ اسحاق ڈار برطانیہ پارلیمنٹ کے حکام اور پاکستانی کمیونٹی سے بھی ملاقات کریں گے۔ ترجمان نے کہا OIC کے وزرائے خارجہ اجلاس میں فارن سیکرٹری نے پاکستان کی نمائندگی کی۔ فارن سیکرٹری نے غزہ پر بات چیت کی۔ سیکرٹری خارجہ نے اسلامو فوبیا پر بات کی۔ OIC کے وزرائے خارجہ اجلاس کے سائیڈ لائن پر جموں کشمیر رابطہ گروپ کا اجلاس بھی ہوا۔ انہوں نے کہا کہ SCO کے 23ویں فارن اکنامک ٹریڈ کا اجلاس 12 ستمبر کو اسلام آباد میں ہوگا۔ پاکستان نے فارن اکنامک اینڈ فارن ٹریڈ اجلاس کے دعوت نامے بھجوا دیے ہیں۔ موجودہ وقت میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ دعوت ناموں کی تصدیق کر سکوں۔ یہ SCO ممبران ممالک کا سالانہ اجلاس ہوتا ہے۔ محکمہ موسمیات نے ملک کے بیشتر علاقوں میں آج موسم گرم اور خشک رہنے کی پیش گوئی کر دی۔ محکمہ موسمیات خیبر پختونخوا، سندھ، کشمیر اور پہاڑی علاقوں میں چند مقامات پر بارش متوقع ہے۔ اسلام آباد اور گرد و نواح میں مطلع جزوی ابر آلود رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ دنوں میں کراچی کا موسم گرم رہنے کی پیش گوئی کرتے ہوئے کہا کہ بارش کا کوئی امکان نہیں۔ چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز کا کہنا ہے
کراچی میں وسط ستمبر تک بارش کا کوئی امکان نہیں، بارش سے متعلق فی الحال پیش گوئی نہیں کی جا سکتی۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ دنوں میں شہر کا موسم گرم رہنے کا امکان ظاہر کر دیا۔ انہوں نے بتایا کہ سندھ کے علاقے تھر پارکر، عمر کوٹ اور ملحقہ علاقوں میں آج اور کل ہلکی بارش ہو سکتی ہے۔ مونسون ہوائیں وسط ستمبر سے سندھ سے واپس لوٹنے لگتی ہیں۔ محکمہ موسمیات نے کراچی کے موسم کی صورتحال کے حوالے سے کہا کہ بارش برسانے والا ہوا کے کم دباؤ کا سسٹم کمزور ہو گیا، شہر میں آج بارش کا کوئی امکان نہیں۔ دوسری جانب ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا۔ بالائی خیبر پختونخوا، جنوب مشرقی سندھ، کشمیر اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اسلام آباد اور گرد و نواح میں موسم گرم اور خشک جبکہ مطلع جزوی ابرآلود رہنے کا امکان ہے، جبکہ سندھ کے بیشتر اضلاع میں موسم گرم اور خشک رہے گا۔ میرپور خاص، عمر کوٹ، مٹھی اور تھر پارکر میں چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے۔ پنجاب کے بیشتر اضلاع میں موسم گرم اور خشک رہنے کا امکان ہے۔ مری، گلیات اور گرد و نواح میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ لاہور میں آج وقفے سے بارش کا امکان موجود ہے۔ مونسون بارشوں کا یہ سلسلہ اگلے ایک روز تک جاری رہے گا۔ بارش کے بعد درجہ حرارت میں نمایاں کمی آئے گی اور موسم مزید خوشگوار ہو جائے گا۔ امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ میرے دور کی خارجہ پالیسی نے تنازعات پھیلنے سے روکے۔ میں صدر ہوتا تو اسرائیل پر 7 اکتوبر والا حملہ نہ ہوتا۔ ان کا کہنا تھا کہ میرے دور میں ایران کے پاس حماس اور حزب اللہ کے لیے رقم نہیں تھی، ہماری انتظامیہ نے ایران سے فیئر ڈیل کی ہوتی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے خطاب میں کہا کہ میں صدر ہوتا تو یوکرین اور روس کی صورتحال بھی پیدا نہ ہوتی۔ سب واقف ہیں میرے دور میں ایران اقتصادی طور پر تباہ تھا۔ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مزید کہا کہ میرے دور صدارت میں اسلامی دہشت گردی نہیں ہوئی، دہشت گردی نہ ہونے کی وجہ سخت بارڈر پالیسی تھی۔ واضح رہے کہ امریکہ میں صدارتی انتخابات 5 نومبر کو ہوں گے، جس کے لیے تیاریاں ابھی سے زوروں پر ہیں۔ ریپبلکن پارٹی کی طرف سے ڈونلڈ ٹرمپ الیکشن لڑیں گے اور ڈیموکریٹک پارٹی سے کیملا ہیرس۔ اس وقت پوری دنیا کی نظریں امریکی انتخابات پر مرکوز ہیں، کیونکہ امریکہ ایک عالمی طاقت ہے اور اس کے فیصلے پوری دنیا پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ صہیونی وزیر اعظم بنجمن نتن یاہو کی غزہ میں مسلسل بربریت سے تنگ آئے اسرائیلی شہریوں کی جانب سے یرغمالیوں کی رہائی کے لیے شدید احتجاج جاری ہے۔ ایسے میں امریکی یرغمالیوں کے اہل خانہ نے امریکی صدر جو بائیڈن سے اپیل کر دی ہے کہ وہ اسرائیل کے بغیر ہی حماس کے ساتھ یرغمالیوں کی رہائی کا معاہدہ کر لیں۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹ کے مطابق غزہ میں قید امریکی یرغمالیوں کے اہل خانہ نے اپنے پیاروں کی رہائی کے لیے جو بائیڈن سے اپیل کر دی ہے۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کی حکومت کو بڑا دھچکا، اتحادی جماعت نیو ڈیموکریٹک پارٹی نے حکومت سے راہیں جدا کر لیں۔ نیو ڈیموکریٹک پارٹی کے رہنما جگمیت سنگھ نے حکومت پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا۔ جگمیت سنگھ نے کہا کہ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو مقابلہ کرنے کی قابلیت نہیں رکھتے، اس لیے انہیں حکومت میں رہنے کا کوئی حق نہیں۔ جگمیت سنگھ کا کہنا تھا کہ لبرلز لوگوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے بہت کمزور ہو چکے ہیں، کیونکہ وہ بہت ہی خود غرض اور کارپوریٹس کے مفادات کے امین بن گئے ہیں۔ وہ کوئی تبدیلی نہیں لا سکتے، نہ ہی امیدوں کو بحال کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 2025 میں آنے والے انتخابات سے قبل ہونے والے پول سے ظاہر ہوتا رہا ہے کہ کنزرویٹوز بآسانی الیکشن جیت جائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے 2022 میں جسٹن ٹروڈو کی حمایت اس شرط پر کی تھی کہ وہ سماجی بہبود کے کاموں پر اخراجات میں اضافہ کریں گے۔ تاہم پول سے انداز ہوتا ہے کہ وہ ووٹرز کا اعتماد کھو چکے ہیں۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے اپنے رد عمل میں کہا کہ حکومت کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔